سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک شاعر انتقال کے ابھی کچھ سال پہلے جس کا نام ڈاکٹر راحت اندوری ہے، ڈاکٹر راحت اندوری فرماتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اگر سات سمندر بھی نچوڑ لوں راحت تو آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک شعر فرماتا ہے کہ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ شان ہے آقا تمہاری تم عرش بری پر پہنچے ہیں، یہ شان ہے آقا تمہاری تم عرش بری پر پہنچے ہو، جی شان نبی سب ہے لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، شان نبی سب ہے لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ مجھے سامنے کرام حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے قریب کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرایا، کہ وجہ کیا؟ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خطبہ مسنونہ کی بات میں نے قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ محفل میلاد ہے، سارے ثواب کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اور آپ جس کے سارے ثواب کے محفل میں بیٹھے ہیں، بارہا آپ جانتے ہیں، نام سنے ہوئے کہ علی جناب مرحوم محمد کمال الدین صاحب، یہ ہم لوگوں میں سے کسی کو خبر نہیں تھی کہ اچانک ایک وقت آئے گا جو ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ علی جناب کمال الدین صاحب کا انتقال ہوا ہے، ہم لوگوں کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان اور سب سے اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ آج ہماری کوششیں کیا ہوتی ہے؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایسا کام کریں جس سے ہمارا نام اونچا ہو جائے۔ ہماری کوششیں یہ ہوتی ہے اگر ہمارے بغل والے مکان اگر عالیشان بنا لے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ 2 منزلہ مکان بنائے، ہم 4 منزلہ مکان بنائیں گے۔ اگر ہمارے پڑوس والے 4 ویلر لے لے تو ہماری خواہش ہوتی ہے 4 ویلر ایک لیے ہم 4 ویلر 4 اپنے دروازے پہ لگائیں گے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آج آپ سوچتے ہیں کہ نام کمانے کے لیے ہم دنیا میں آئے اور ہم کو میرا مقصد ہی ہے کہ ہم نام کمائیں، لیکن یہ کب تک آپ نام کماتے رہیں گے؟
जब तक आप जिंदा हैं तब तक नाम कमाने की कोशिश में लगे हैं, ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया में हम जीने के लिए आए। नहीं मुसलमानों, इस दुनिया में ना आप जीने के लिए आए हैं ना हम जीने के लिए आए हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जिस मकान को हम बना रहे हैं, इसी मकान से हमें अलविदा करना होगा, और इस मकान को छोड़कर हमें अपनी खास मकान जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए रखा है और बनाया है, यकीनन इस दुनिया से कूच करेंगे और उसके बाद अपनी असल मकान पे जाकर आराम करेंगे। एक इंसान की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें जिससे हमारा नाम ऊंचा हो जाए। इंसान की असल कोशिश ये होनी चाहिए कि हम काम वो करें जिससे दुनिया में भी अल्लाह खुश हो और मरने के बाद आखिरत में भी अल्लाह जल्दी करा के कामयाबी करो। आमीन आमीन। अल्लाह आपको भी कामयाब बनाए। ये जरूरी है कि हम लोग तो कामयाब हैं ही नहीं, हम कहते भी नहीं कि हम लोग कामयाब हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप भी कामयाब हो जाइए। इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर आप इंसान होने का दावा करते हैं तो आपकी जिंदगी इबादत में गुजरनी चाहिए, और कभी ऐसे लोगों की सोहबत में अपनी जिंदगी को न गुजारे जिनकी सोहबतों की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे नाराज हैं। जब तक आपके आला औलाद आपसे मोहब्बत कर रहे हैं ना, जब तक आप अपने बच्चे के लिए या अपनी बच्चियों के लिए जब तक आप कर रहे हैं ना, ये दुनिया का रस्म रिवाज है। अगर आपके पास दौलत है ना तो आपकी कद्र है, अगर दौलत नहीं ना तो फिर आपकी कोई कद्र नहीं, कोई कद्र नहीं। लेकिन मैंने अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा कि मोहम्मद से वफा सुने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, अगर मोहम्मद के साथ वफादारी नहीं तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद पे दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है, मोहम्मद पे सलाम पढ़ने से क्या मिलता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनकी नमाज जिंदगी भर नमाज नहीं हो सकती है जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में अगर इश्क़ रसूल है तो नमाज होगी, अगर दिल में इश्क़ रसूल नहीं तो कभी नमाज नहीं हो सकती है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था, रिज़ाउल्लाह फी रिज़ाउल वालिद, सख़तुल्लाह फी सख़तुल वालिद। मेरे हुजूर ने फरमाया, कुरान शरीफ की आयत करीमा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तुम मुझे राजी करना चाहते हो। अभी एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सवाल करे, परवरदिगार हमने नमाज पढ़ा ताकि तू राजी हो जाए, हमने इबादत की ताकि तू राजी हो जाए, हमने रोजा रखा ताकि तू राजी हो जाए। रब फरमाएगा नहीं नहीं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं तो पहले मेरे महबूब मुस्तफा को राजी कर दो, पहले मेरे महबूब मुस्तफा को राजी कर दो। खुदा खुद फरमा रहा है कि मुस्तफा को राजी करो। और बहुत सारे लोग कहते हैं मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है, मुस्तफा पे सलाम पढ़ने से क्या मिलता है। अबे खुदा भी राजी नहीं होता है जब तक मुस्तफा राजी न हो जाए, जब तक मुस्तफा राजी न हो जाए खुदा भी राजी नहीं होता है। अब एक आशिक रसूल अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले और कहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुम मुझे खुश करना चाहते हो, नमाज पढ़ो, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। एक आशिक रसूल जवाब देगा, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए मैं ये सोच रहा था कि नमाज पढ़ूंगा अल्लाह राजी हो जाएगा, मैं ये सोच रहा था कि इबादत करूंगा अल्लाह राजी हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये आयत करीमा सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि 12 कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल। अगर चाहते हो कि अल्लाह की इताअत की जाए तो अल्लाह की इताअत के साथ साथ रसूलों का इताअत करना बहुत जरूरी है। अगर रसूलों की इताअत नहीं, खुदा का इताअत कभी नहीं हो सकती है। अब मैं कहना चाहता हूँ एक आशिक रसूल अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहे, या रसूल अल्लाह मैं आपको राजी करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मुझे राजी करके क्या लेना चाहते हो, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ताकि तुझे जन्नत मिल जाए। अब एक आशिक रसूल कहेगा, मैंने अल्लाह तबारक व तआला के राजी करने के
لیے میں نے سوچا اللہ راضی ہو جائے گا, مجھے جنت دے گا, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے روزہ رکھا, میں نے عبادت کی, لیکن رب نے تو قرآن میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ مجھے راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے محبوب مصطفیٰ کو راضی کیا جائے. حضور بتائیے کہ آپ ہماری نمازوں سے راضی ہو جائیے گا, حضور بتائیے کہ آپ میری عبادتوں سے راضی ہو جائیے گا. آج سے غالباً 1450 برس پہلے مدینے کے مصطفیٰ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد سخط اللہ فی سخط الوالد. میرے حضور نے فرمایا اے میرے عاشق, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو سب سے پہلے ماں کو راضی کرو, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. سب سے پہلے باپ کو راضی کرو, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. بتائیے چلا اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے. آج کا حال کیا ہے, آج کا بیٹا کیا سوچتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نمازیں قبول ہو جائے گی. کان کھول کے سن لے بیٹا, جس کی ماں ناراض ہے, جس کے باپ ناراض ہے, جس کے ماں ناراض ہے, جس کے باپ ناراض ہے, پوری زندگی نماز کی حالت میں گزار دے, نماز کی حالت میں اس کا انتقال کیوں نہ ہو جائے. اگر ماں راضی نہیں ہے تو اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی, کبھی قبول نہیں ہو سکتی ہے. اگر ماں کو ناراض کر دیا ہے اجمیر میں چلے جاؤ, پوری زندگی لنگڑے لٹاتے رہو. میں مزار کا مخالفت نہیں ہوں, الحمدللہ میں بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہوں. بالکل بالکل, لیکن ایک بات یاد رکھو, ماں کو ناراض کرنے والے کوئی بھی اچھا کام کرو اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا, بالکل بالکل, کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. ماں راضی ہے, پوری زندگی نماز پڑھو یا نہ پڑھو, نماز تو تمہارے اوپر فرض ہے, لیکن اتنا یاد رکھو اگر ماں کی رضا مندی میں اگر تمہاری ایک سجدہ قبول ہو گئی, ایک سجدہ, پوری نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ماں کی رضا مندی میں قبول ہو گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سجدے کے برکت سے تجھے جنت دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ راضی ہونا چاہیے. ماں کو ناراض کرنے والے, باپ کو ناراض کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل. ولیوں کی زندگی دیکھیے, ولیوں کی زندگی دیکھیے, کوئی بھی اللہ کا ولی ہے نا تو ماں کو ناراض کر کے اللہ کے ولی نہیں بنا. کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک ماں خوش نہ رہے. بالکل صحیح, کوئی پیر اس وقت تک پیر نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں کو خوش نہیں کر سکے. صحیح بات. جب ایک پیر بننے کے لیے ماں کا خوش ہونا ضروری ہے, ایک ولی بننے کے لیے ماں کا خوش ہونا ضروری ہے, تو ایک مسلمان ہونے کے لیے بھی ماں کو خوش کرنا ضروری ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. بالکل. اور آج کی تاریخ اور آج کی دنیا کا محاسبہ کیا جائے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہے. اس کو تکلیف ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کیسے کامیاب ہو رہا, اس کو بہت کافی تکلیف ہے کہ میرے مسلمان بھائی ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالی عزت کا مالک ہے, اللہ ذلت کی مالک ہے. عزت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے, اللہ اس کو ہی ذلیل کرتا ہے جسے اللہ پسند نہ کرتا ہے, اسے ہی اللہ ذلیل کرتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آپ کے کہنے سے میں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا, اور آپ کے برا کہنے سے میں کبھی برا بھی نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت کا مالک اللہ ہے. آپ لاکھ کہیں مولانا صاحب بہت اچھی تقریر کرے, بہت اچھے ہیں, نہیں, اگر اللہ کے نظر میں ہم اچھے ہیں تو بہت اچھے ہیں. اگر آپ کہیں مولانا صاحب آپ برے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک اگر ہم اچھے ہیں نا تو پھر بہت اچھے ہیں. اس لیے مسلمان اللہ کی نظر میں اچھا بن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی دیا ہے نا, اس زندگی کی قدر کرو, اس زندگی کی قدر کرو. آج میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے پاس دولت ہے تو قدر ہے, بیٹے بھی پسند کر رہے ہیں, بچیاں بھی پسند کر رہی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو, انسان کے حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. آپ تم کو اگر کہا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کرو تو تم کو تکلیف ہوتی ہے, ارے مولوی صاحب ابھی عمر ہے نماز پڑھنا شروع کریں, کب پڑھو گے؟ خدا نخواستہ تم کو پیرالائسس کی شکایت ہو جائے گی تو ایسے حالات میں تم سجدے بھی نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے تم اپنی زندگی کا, تمہیں کیا بھروسہ ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, اور زندگی کا بھروسہ چھوڑ دو ایک آن میں, صبح کو گھر میں ہو شام قبرستان میں, صبح کو گھر میں ہو شام قبرستان میں. اس امید پہ مت رہو کہ صبح کو گھر میں ہے تو شام کو بھی اپنے گھر پہ رہیں گے. نہ جانے اللہ کب موت کے فرشتوں کو بھیج دے پر تمہاری روح چلی جائے, کسی کو خبر نہیں ہے. اور تمہارے میں اپنی باری میں بتا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں.
اللہ اگر چاہے تو اس مائک پہ بیٹھے ہوئے بھی ہماری انتقال ہو سکتی ہے، اس پہ شک نہیں کرنا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں بدلنے کی کوشش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پہ یقین رکھیے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو حق تقاتہ، جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے خاندان والے مسلمان تھے، اس میں تم پیدا ہو گئے تو تم سوچتے ہو مسلمان ہو، نہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے مسلمان ہے، ورنہ علامہ اقبال نے بہت پہلے ایک شعر لکھا تھا کہ اگر زبانیں پڑھ بھی لے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، اگر زبانیں پڑھ بھی لے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو بھی مسلمان بنانے کی کوشش کرو، نگاہ کو بھی مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے مسلمان کہو، انسان چلے تو دنیا والے دیکھ کر کہہ دیں یہ کوئی عام نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام لگ رہا ہے۔ آپ چلے تو دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ دنیا والے دیکھ کر اندازہ لگا لے یہ آنے والا، یہ چلنے والا کوئی عام نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ تمہارے چلنے سے مسلمان جل کے، تمہارے بولنے سے مسلمان جل کے، تب یہ مسلمان ہونے کا حق ادا ہے۔ اور میں نے پڑھا المسلم ومن سلم المسلمون، ارے بھائی مذاق کے بہت چھوٹ نہیں ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناچ پر کتنا کوئی چھوٹ نہ کمائے، ہم تقریب کر چھوٹ کمائے کو اللهم صل على سيدنا وسيدنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد البارك وسلم۔ ماشاء اللہ یار، یہ نہیں ملا ہے۔ وہ چین کھول دے دوسرے پر تو چل رہا ہے اللہ سيدنا وسيدنا حبيبنا مولانا۔ ماں باپ کی رضامندی میں ہر چیز کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان مزار پہ پوری زندگی جھاڑو لگائے، پوری زندگی جھاڑو لگا اور سوچے کہ پیر صاحب ہمارا بیڑا پار کر سکتے ہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں باپ سے بڑا پیر آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ماں کو ناراض کیے، اگر آپ اپنے باپ کو ناراض کیے اور خدا نخواستہ آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے یا ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں سے آپ نے معافی بھی نہیں مانگی اور ماں آپ سے ناراض کی اور انتقال کر گئی، قسم خدا کی جب آپ انتقال کیجیے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سخت پکڑ کرے گا۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں نا تو قسم خدا کی اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کیجیے، کبھی ناراض مت کیجیے۔ ماں کی ذات تو وہ ذات ہوتی ہے کہ ماں اگر چاہ دے تو بیٹا خادہ بن جاتا ہے، ماں اگر چاہ دے تو بیٹا غوث بن جاتا ہے، ماں اگر چاہ دے تو بیٹا بایزید بستامی بنتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے قول بیان کرتا ہوں کہ ماں باپ کی دعا کیا ہوتی ہے بچے کے اپنے، تاریخی جملہ ہے، آپ اسے غور سے سن لیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے نیک ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ ایک بات اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتے اور دونوں ہاتھ کو جوڑتے اور عرض کرتے ماں میرے اوپر اللہ کا بھی حق ہے اور میرے اوپر آپ لوگوں کا بھی حق ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی قربت حاصل کر لوں تو اللہ کے خاص میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ میرے اوپر ماں باپ کی حق ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ اپنی حق مجھے معاف کر دیں گے تو میں اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاؤں گا۔ آپ کا حق اگر آپ معاف کر دیں تو میں اللہ کے لیے میں کچھ زیادہ ہی عبادت کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں، جاؤ میں اپنی حق معاف کر دی، جاؤ تم اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اپنے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور جوڑنے کے بعد ماں نے جب اپنی حق معاف کر دی، بایزید بستامی علیہ رحمہ ایک جنگل میں چلے گئے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ ایک جنگل میں گئے، 1 سال نہیں 2 سال نہیں غالباً 12 سال تک اللہ کی عبادت کی، 12 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے جنگل میں، کبھی بھوک کے عالم میں کبھی پیاس کے عالم میں عبادت کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد جب ایک بار اپنے شہر سے گزر رہے تھے، اپنے گلی سے گزر رہے تھے تو خیال آیا کہ 12 سال ہو گئے ہیں، ماں ضعیف ہو گئی ہوگی، 12 سال سے میں نے ماں کی خدمت نہیں کیا، چلو کم سے کم جاتے جاتے اپنی ماں سے ملاقات کر دوں۔ رات کا آخری حصہ تھا، حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹانا چاہا لیکن دل میں خیال آیا کہ 12 سال سے میں نے ماں کی عبادت نہیں کی، 12 سال سے میں نے ماں کی خدمت نہیں کیا، 12 سال کے بعد اپنے گھر لوٹ کے آیا ہوں اور ماں رات میں سو رہی ہے
اگر ماں کو اگر جگاؤں گا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو ماں کی نیند میں خلل ہوگی، ماں پریشان ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کو بیدار نہ کروں، جب ماں خود سے بیدار ہو جائے گی تو کل صبح ملاقات کر کے چلا جاؤں گا۔ رات کی آخری حصہ ہے، بایزید بستامی علیہ الرحمہ انتظار کرتے رہے، رات ختم ہو گئی۔ جب رات ختم ہو گئی، وقت تہجد ہوا تو ان کی ماں بیدار ہوئی، اور بیدار ہونے کے بعد ماں نے وضو کیا۔ جب ماں وضو کر رہی تھی تو وضو کا پانی اس نالی سے باہر آ رہا تھا، تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ جب دیکھے کہ نالی میں پانی جاری ہو گئی تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری ماں بیدار ہو گئی ہے، میری ماں جاگ گئی ہے، اب ماں سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے اندر سے آواز دی، بیٹا بایزید ابھی رک جا، دروازہ کھولتی ہوں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا، 12 سال کے بعد میں جنگل سے واپس آیا تھا اور 12 سال کے بعد میں نے دروازہ کو کھٹکھٹایا، ابھی میری ماں نے دروازہ کھولا بھی نہیں، ابھی میری ماں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، لیکن ماں کی ذات کیا ذات ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے بھی جان جاتی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا بایزید۔ 12 سال کے بعد آئے، 12 سال کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے ابھی دیکھی نہیں، لیکن ماں نے کیا آواز دی، ماں نے کہا بیٹا بایزید گھبراؤ نہیں، ابھی میں دروازہ کھولتی ہوں۔ بیٹا بایزید کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ میری ماں نے دروازہ بھی کھولا نہیں، کھولنے سے پہلے ماں کو کیسے خبر ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا لفظ جگر بایزید بستامی علیہ الرحمہ ہے۔ البتہ میں تیزی کے ساتھ بات کو ختم کروں، بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی ماں نے دروازہ کو کھولا، جب دروازہ کو کھولا حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے اپنی ماں کو سلام کیا، سلام و جواب ہونے کے بعد ماں نے جب بیٹا بایزید کی حلیہ کو دیکھی، یعنی ان کے چہرے کو دیکھا، جسم کو دیکھا، ماں نے کہا بیٹا بایزید یہ کیا ہو گیا، تم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے تھے، بالکل دبلے پتلے ہو گئے ہو، تمہارے صحت ختم ہو گئی ہے، تمہارے جسم میں جان نہیں لگ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ بیٹا بایزید نے کہا امی جان میں اللہ کی عبادت میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ کھانا وقت نہیں کھاتا تھا، پانی وقت نہیں پیتا تھا، ماں بھوکے پیاسے کی عالم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا بایزید تم نے 12 سال اللہ کی عبادت کی، کیا تم نے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی قربت حاصل کر لیا؟ بیٹا بایزید کا جواب سنیے، بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے کہا نہیں ماں، ابھی وہ قربت نہیں ملی ہے، شاید اب کچھ دنوں کے بعد وہ قربت مل جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی ماں نے کہا جب میں اپنے بیٹے بایزید کی جسم کو دیکھا، جب بیٹا بایزید کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا اگر میرا بیٹا آج کے بعد اگر پھر جنگل میں جائے اور جا کر اگر اللہ کی عبادت کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی عالم میں اس کی جان چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ اس کے جسم میں جان اب بالکل جانے والی ہے، اس کے جسم میں اب تندرستی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے ماں نے کہا بیٹا اتنے کمزور ہو گئے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ابھی اللہ کی قربت کے لیے عبادت کی ضرورت ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے کہا ماں اگر کچھ اور وقت مل جاتا تو میں اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا، میں اللہ کا نیک ولی ہو جاتا، میں اللہ کے نزدیک قریب بندہ بن جاتا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے ماں نے کہا بیٹا 12 سال تم نے عبادت کیا، 1-2 سال نہیں 12 سال عبادت کیا، اب تو اللہ کی قربت حاصل ہو جانی چاہیے تھا۔ بیٹا بایزید نے کہا نہیں امی جان شاید مجھے اور وقت کی ضرورت ہے۔ بیٹا بایزید کی ماں نے کہا بیٹا بایزید اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے کہا ماں اگر میں نہیں جاؤں گا تو اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے جب کہا نا، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے جب پروردگار میرا بیٹا تیری قربت حاصل کرنے کے لیے 12 سال تک تیری عبادت کیا، پروردگار 12 سال تک عبادت کرنے کے بعد بھی اگر میرے بیٹے کو اگر وہ قربت نہیں ملی ہے تو میرے بیٹے کی قربت اللہ کی ولی حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی ماں نے کہا جو عبادت کر کے میرے بیٹے کو قربت نہیں ملی ہے آج تو اس کی ماں کی دعا کے بدل کر اس کی تو بدولت کے اس کی ماں کے ولایت کے مقام سے نوازے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 12 سال عبادت کر کے میں جتنا اللہ کا قریب نہیں ہوا تھا ایک دعا ماں کی مجھے اللہ کا قریب ہے۔ بیٹا اگر 12 سال عبادت کرے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پھر بھی وہ مقام نہیں ملتا جو مقام ماں کی ایک دعا میں مل جایا کرتی ہے۔ کہاں جاؤ گے مسلمانوں ماں کو ناراض کر کے، کہاں جاؤ گے مسلمانوں باپ کو ناراض کر کے؟ یہ وہ لوگ ہیں اگر ماں بچے کے حق میں دعا کرے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج کا بیٹا گوشت بن جائے گا، لیکن
एक बच्चे के पीछे अगर माँ बाप दुआ करे ना तो बेटा गोश्त नहीं हो सकता है, लेकिन गुलाम गोश्त जरूर बन सकता है। आज का बेटा खाजा तो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर पीछे अपने माँ बाप को राजी रखा है तो माँ बाप की दुआ से तुम खाजा तो नहीं बनोगे, लेकिन गुलाम खाजा जरूर बन जाओगे। शर्त इतना है कि माँ बाप को राजी रखो। मुसलमानों, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो तुम्हारे हक में अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी दुआ कबूल कर लिया करता है। इसलिए मुसलमानों, अगर जिनके माँ बाप हयात के साथ है, उस बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को खुश करे, और जिनके माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर गए, चले गए, ऐसे बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप के कब्रिस्तान पे कम से कम हफ्ता में एक दिन जरूर जाना चाहिए, और माँ बाप की कब्र पे जाकर कम से कम सूरह फातिहा पढ़ने का तरीका मालूम है, कम से कम सूरह फातिहा पढ़िए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने घर में कुरान खानी करवा देंगे, हमारा बाप का बेरा बाप। कान खोल के सुन लीजिए, आप किसी मदरसे या किसी मकतब से 40 बच्चे को बुलाकर कुरान खानी करवाइए, और एक बेटा 40 बच्चे को बुलाकर कुरान खानी करवाए और माँ का इसाले सवाब करवाए। एक तरफ 40 बच्चों की पढ़ाई एक तरफ, और एक बेटा फकत सूरह फातिहा पढ़े और इसाले सवाब करे। कसम खुदा की 40 बच्चे के इसाले सवाब एक तरफ और एक बेटे का इसाले सवाब एक तरफ। आप खुद कुरान पढ़िए ना, अपने माँ बाप के हक में इसाले सवाब पहुँचाइए। क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा हक तो बेटे के ऊपर है ना। बाप अगर घर बना के गया है तो उस घर में मदरसे के बच्चे आराम नहीं कर रहे, उस घर में आप लोग आराम कर रहे हैं। तो जब घर में आप आराम कर रहे हैं, उनके चीज से फायदा आपको हो रही है, तो बेहतर यह है कि आपकी जात से भी आपको बातों एक गार्जियन के ऊपर ये भी लाजिम है कि अपने बच्चों को इतना जरूर पढ़ा दे कि बाप के इंतकाल करने के बाद या माँ के इंतकाल करने के बाद बेटा खुद जनाजा पढ़ा सके। इल्म इतना हासिल करना फर्ज है मुसलमानों के ऊपर। आज क्या बात है, आज हमारे घर में बच्चे प्रोफेसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, लेकिन एक आलिम दीन नहीं बन पाते। क्या वजह है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के कौल है, इसी पे मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने उलमा के हक में एक लफ्ज बुरा भला कहा, जिसने उलमा को, ये जरूरी नहीं है कि हाफिज को कहा या कारी को कहा, मुफ्ती को कहा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने उलमा को बुरा भला कहा, उसके 7 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता। 7 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं हो सकता। बड़ा आसान है ना किसी उलमा को बुरा कहना, बड़ा आसान है। मौली साहब ऐसे है, बड़ा आसान है। हाफिज ऐसे, बड़ा आसान है। मुफ्ती साहब ऐसे हैं। अबे मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे, तुम कहने वाले कौन हो? तुम कहने वाले कौन हो? जिस उलमा को बुरा भला कर रहे हो, इस उलमा की बुराई करने से जानते हो नहुसत क्या है कि 7 नस्लों तक कोई बेटा आलिम नहीं हो सकता। तुम्हारा पढ़ाओ ना, तुम्हारा बच्चा कभी आलिम बनकर कामयाब नहीं हो सकता है। आखिर वजह क्या है कि तुम अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहते हो? तुम्हारा बच्चा जाता है मदरसा, 6 पारा हिफ्ज़ करता है, भाग जाता। क्यों? तुम ये सोचो कि मदरसे में कड़ाई होती है इसलिए भाग जाता। नहीं नहीं, तुमने गुस्ताखी किया उलमा की शान में। अगर आलिमों की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम्हारे घर में कोई आलिम पैदा नहीं हो सकता। और आज जिस आलिम को बुरा भला कहा जाता है, कसम खुदा की, अगर ये आलिम न हो तो आज निकाह दुरुस्त नहीं हो सकती है। अगर ये आलिम न हो तो आज जनाजे दुरुस्त नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। अगर ये आलिम मौजूद न हो तो नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती है। जब निकाह दुरुस्त नहीं, जब जनाजे दुरुस्त नहीं, जब नमाज दुरुस्त नहीं, कहाँ से तुम मुसलमान कहलाओगे? जब निकाह ही दुरुस्त नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से दुरुस्त होंगे? इसलिए कभी किसी उलमा की तौहीन मत करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे अच्छा कहो, जो है अल्लाह बेहतर जानता है कौन कैसा है। आपके बुरा कहने से कोई आलिम बुरा नहीं हो सकता है। आप किसी को इज्जत से नवाजिएंगे, उसकी इज्जत नहीं बढ़ सकती है। इज्जत उसी की बढ़ती है जिसे अल्लाह पसंद करता है। अगर अल्लाह ने पसंद कर दिया है तो फिर आपको इज्जत घटाने से किसी की इज्जत कभी नहीं कर सकती है। आप लाख बुराई करेंगे, आपकी तौहीन है। अगर आप बुराई कर रहे हैं, हदीस पाक है, अगर कोई शख्स किसी की बुराई करता है, मैं आलिम की नहीं कर रहा हूँ, कोई शख्स अगर किसी की बुराई करता है, किताबों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चुगलखोरी करना, गीबत करना, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गोया ऐसा होता है जो गीबत करता है, गोया अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाता है। अब सोचने की बात है, आपको अगर जिंदा इंसान के गोश्त को खाने के लिए कहा जाए तो कहेंगे मुझे सब हराम चीज़ है, ये सब नहीं खाना चाहिए।
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کا برابر ہے، اس میں مسلمانوں اس سے پرہیز کریں۔ اللہ کی ڈر اپنے دل میں بساؤ اور قسم خدا کی اپنی ایمان کو محفوظ رکھو، اپنی ایمان کو محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے انسان بنایا نا تو انسان بن کر اپنی زندگی گزارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمہارے لیے پیغام دے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنات کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ضرورت ہے لفاظی اپنی زندگی کو فحش گوئی میں گزارنے کا، اپنی زندگی کو چوراہے پہ گزارنے کا؟ اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، تم اللہ کی عبادت کرو، ورنہ اگر مقصد سے دور ہو جاؤ گے تو تم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ جس مائک میں میں بول رہا ہوں نا، اس مائک کا بھی مقصد ہے، یہ مائک کب تک ہمارے سامنے ہے؟ جب تک یہ کام کر رہا ہے تب تک ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ مائک کام کرنا بند کر دے نا تو ابھی آپریٹر اس مائک کو نکالے گا اور سائڈ میں ہٹا دے گا۔ اگر میں آپریٹر سے سوال کروں آپ نے مائک کو کیوں سائڈ کر دیا، تو آپریٹر یہی جواب دے گا مولانا مائک اپنا مقصد بھول گیا تھا۔ میں کہوں گا مائک اپنا مقصد کیسے بھول گیا تھا، تو آپریٹر یہی جواب دے گا مولانا مائک کا کام یہ تھا کہ آواز کو کیچ کرے اور کیچ کرنے کے بعد کسی دوسرے تک پہنچائے، لیکن یہ مائک کام کرنا بند کر دیا تھا، اپنا مقصد بھول گیا تھا، اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ٹھیک انسان کی زندگی اسی طرح ہے، جب تک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ذمہ میں رکھا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنے ذمہ سے ہٹا دیتا ہے، اور جب اللہ ذمہ سے ہٹا دے تو پھر انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ مسلمان ہے لیکن در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کیونکہ ٹھوکر اس لیے کھا رہا ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے ٹھوکر کھا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں ہر منزل ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ تو اپنے مقصد کو مت بھولو۔ جب تک زندگی ملی ہے تب تک اللہ کی عبادت کرو۔ میرے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ ہم آئے یہاں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرے۔ مسلمانوں خدا کی رضا کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مصطفیٰ سے بغاوت کر لو گے، پوری زندگی نماز پڑھو گے لیکن اگر دل میں عشق رسول نہیں تو کبھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک شاعر کہتا ہے اگر دل میں عشق رسول نہیں تو ہٹ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، اگر دل میں عشق رسول نہیں تو ہٹ نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی۔ تم قائل ہو کام تو خلاف رسول کرتا ہے، اور خیال نبی ہوتی ہے جسے نمازوں میں خدا اسی کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ خیال نبی ہوتی ہے جسے نمازوں میں خدا اسی کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ اگر خیال نبی کے بغیر نماز پڑھیں گے کبھی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ مصطفیٰ کی وفاداری ہے کہ مصطفیٰ کے چاہنے والے چاہے جس حال میں رہتے ہیں نبی کا میلاد کر لیا کرتے ہیں، نبی پہ درود و سلام پڑھ لیا کرتے ہیں۔ یہ عاشق رسول کی ایک پہچان ہے۔ قسم خدا کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو امت محمدی میں پیدا کیا ہے تو دنیا والوں کو یہ پیغام دیجئے، دنیا والے میلاد منائیں یا نہ منائیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آدم نبی نہیں ہے، آدم نبی ہے لیکن مرتبے میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں، نوح نبی ہیں لیکن مرتبہ میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں، ابراہیم نبی ہیں لیکن مرتبہ میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں، موسیٰ نبی ہیں لیکن مرتبہ میں مصطفیٰ سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں سے افضل نبی اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا جس نبی کا قصیدہ سارے نبیوں نے پڑھا ہے، جس نبی کا قصیدہ سارے نبیوں نے پڑھا ہے۔ مسلمانوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی میں پیدا کیا ہے تو امت محمدی میں پیدا ہونے کا حق ادا کیجیے، نبی پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کیجیے، نبی پہ کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کیجیے، اور مرتے دم تک اپنی ایمان کو محفوظ رکھیے۔ اگر کوئی ایسے لوگ ملے جو آپ سے میلاد سے دور کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے دور ہو جائیے لیکن نبی کے میلاد سے دور مت ہوئیے، کیونکہ علامہ چھپرا کے سرزمین سے
नियमतुल उलमा फरमाते हैं ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। कसम खुदा की अगर चांद में चमक है मुस्तफा के सदके में है, अगर सूरज में अगर रोशनी है मुस्तफा के सदके में है, अगर कायनात बनी है कायनात में चीज को पैदा किया गया है मुस्तफा के सदके में। अगर मुस्तफा ना आते कसम खुदा की माँ की इज्जत महफूज नहीं रहती, अगर मुस्तफा ना आते बेटियों को जिंदगी नहीं मिलती, मुस्तफा ना आते बाप का वकार खत्म हो जाता। अगर बाप की इज्जत है समाज में मुस्तफा के कदमों के सदके में है, माँ को इज्जत मिली है मुस्तफा के कदमों के सदके में मिली है, बेटियों की जिंदगी मिली है मुस्तफा के कदमों के सदके में मिली है, हर चीज मुस्तफा के कदमों के सदके में है। जिस मुस्तफा के सदके में कायनात मिली, कायनात के हर चीज मिली, उस मुस्तफा से हम कैसे दूर हो सकते हैं? उस मुस्तफा पे हम कैसे उस मुस्तफा के सलाम से दूर हो सकते हैं? उस मुस्तफा के दुरूद से हम कैसे दूर हो सकते हैं? अरे कायनात में जो खुशी मिली है कसम खुदा के मुस्तफा के सदके में मिली है, और बरोज़े हश्र अगर जन्नत भी मिलेगी मुस्तफा के सदके में मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे कहने से ज्यादा उसके ऊपर हमें और तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक व नसीब फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार मुझसे बोलने में या सामाईन के सुनने में किसी किस्म की गलतियाँ खामियां हो गई हो अल्लाह उसे माफ फरमाए।